توابع. ڈپینڈنٹ، بعض ہوتے ہیں ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ فیصلہ کرتے ہیں تو میں آٹومیٹکلی ویسا ہو جاتا ہوں. تو وہ سچویشن کون سی ہیں کہ جہاں فیصلہ کوئی اور کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ آنے والی چیز اس کے تابع خود بخود چل پڑے گی. تو اس کی صورتحال مختلف جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، نعت، ایڈجیکٹو. نعت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ منعوت کے تابع ہوتی ہے. جو سٹیٹس منعوت کا ہوگا نعت آٹومیٹکلی وہ سٹیٹس لے لے گی. احضر الطالب الجدید، احضر الطالب الجدید. یہاں دیکھیے جدید و نعت ہے نا، جدید و مرفوع ہوا کیوں؟ کیونکہ اس کا منعوت مرفوع تھا. یطلب المدیر، یطلب المدیر الطالب الجدید. یا دیکھیں ابھی بھی نعت یہی ہے اور یہ منعوت ہے اس کا، لیکن اب نعت منصوب ہو گئی کیونکہ منعوت منصوب تھا. اور آپ کہتے ہیں ھذا الدفتر، ھذا دفتر الطالب الجدید. ھذا مبتدا، دفتر و خبر مضاف، مضاف الیہ پلس یہ منعوت، اور یہ اس کی نعت ہے. اب نعت مجرور ہو گئی کیونکہ منعوت مجرور ہو گیا. تو نمبر 1 ہم نے کہا کہ توابع میں اسم، نعت بھی ظاہر اسم ایڈجیکٹو، تو نعت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے منعوت کے. جو سٹیٹس منعوت کا ہوگا نعت آٹومیٹکلی وہ سٹیٹس لے لے گی. منعوت مرفوع تو نعت مرفوع، منعوت منصوب تو نعت منصوب، منعوت مجرور تو نعت بھی مجرور آ گئی اس کی. نمبر 2 ہے التوقیت. اس میں عام طور پہ کلو اور نفس، یہ 2 اسم توقید کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ بھی جس پر سٹریس کیا جا رہا ہے اس کے ڈیپینڈنٹ ہے، مؤکد کے ڈیپینڈنٹ ہے یہ نا. آپ کہتے ہیں حضر الطلاب، کلہم، تو یہاں پہ توقید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کلو. کلو کیوں مرفوع ہوا؟ کیونکہ الطلاب مرفوع ہو گیا. قال لی ھذا المدیر نفسہ، مدیر نے بذات خود مجھ سے یہ بات کہی. تو نفس یہ توقید ہے نا، یہ اس لیے مرفوع ہو گیا کیونکہ المدیر مرفوع تھا. سٹریس جو ہے نفسو بیسیکلی المدیروں کے اوپر دے رہا ہے. تو جو سٹیٹس المدیروں کا تھا وہ سٹیٹس توقید نے بھی لے لیا. سألت
الطلاب کلہم. آپ دیکھیں توکید کیا ہے؟ کل. اسٹیٹس کیا ہے؟ منصوب. کیوں؟ کیونکہ مؤکد جس کے اوپر تاکید کی جا رہی تھی جس کی وہ منصوب ہوا تو یہ منصوب ہو گیا. سألت المدیر نفسہ، میں نے پوچھا مدیر اسی سے، ہمسیلف. تو نفسہ جو ہے یہ توکید تھی، یہ منصوب ہوا مدیرہ کی وجہ سے. مدیرہ منصوب ہوا تو یہ بھی منصوب ہو گیا. آپ کہتے ہیں سلمت علی الطلاب کلہم. تو کلی جو ہے مجرور ہوا الطلاب کی وجہ سے. اور آپ کہتے ہیں سلمت علی المدیر نفسہ، مدیر ہی کو سلام کیا تھا میں نے. تو نفسی جو ہے مجرور اس لیے ہو گیا کہ المدیر ہی مجرور ہو گیا. تو تینوں کیسز میں ہم نے دیکھا کہ توکید نے مؤکد کو فالو کیا سٹیٹس کے اعتبار سے. توکید مرفوع ہوئی جب مؤکد مرفوع تھا، توکید منصوب ہوئی جب مؤکد منصوب تھا، توکید مجرور ہوئی جب مؤکد مجرور تھا، چاہے وہ کلوں کی صورت میں تھا چاہے وہ نفسوں کی صورت میں تھا. یہ سیکنڈ صورتحال تھی ہمارے سامنے. نمبر 3 ہے معطوف. یعنی حرف عطف جب آئے گا تو بعد میں آنے والا اسم عطف سے پہلے والے اسم کو فالو کرے گا سٹیٹس کے اعتبار سے. خرج حامد وصدیقہ. دیکھیے یہاں پہ المعطوف کون سی چیز ہے؟ صدیق. یہ المعطوف ہے، عطف کس پر ہو رہا ہے؟ حامد کے اوپر. حامد مرفوع تو صدیق مرفوع. طلب المدیر، طلب المدیر حامدن وصدیقہ. اب دیکھیے معطوف صدیقہ ہے، یہ آپ کا حرف عطفن ہے، عطف ہو رہا ہے حامدن کے اوپر. حامدن منصوب تو صدیقہ منصوب آ رہا ہے. اور آپ پوچھتے ہیں این کتب حامدن وصدیقہ. اب دیکھیے عطف جو ہے صدیقی ہے اور یہ عطف ہو رہا ہے حامدن کے اوپر. حامدن مجرور ہے تو صدیقی مجرور ہو گیا. چوتھا سٹیٹس بنتا ہے البدل کا. بدل جو ہے یہ مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ اس کا بدل لا رہے ہیں جو سٹیٹس اس کا ہوگا بدل آٹومیٹیکلی وہ سٹیٹس لے لے گا. بدل کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس نہیں ہوتا کوئی بھی نا. آپ کہتے ہیں انجح اخوک
ہاشمن، تو یہاں پہ بدل ہے ہاشمن اور مبدل منہ ہے اخو، اخو مرفوع ہے واو کے ساتھ، تو ہاشمن بھی مرفوع ہو گیا ضمہ کے ساتھ، دونوں مرفوع ہیں. انجح ھذا الطالب، ٹھیک ہے. نجح فعل ہے، یہ بیسیکلی اخو فاعل تھا نا آپ کا، یہاں پر آپ کا ھذا فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے تو ھذا بھی گویا مرفوع کے سٹیٹس پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ مبدل منہ بھی ہے، یہ بدل ہے آپ کا. تو بدل مرفوع ہوا اس لیے کہ ھذا فاعل کی حیثیت میں کھڑا ہوا تھا، مرفوع تھا. آپ کہتے ہیں عارف اخاک ہاشمن، تو دیکھیے عارف فعل ہے، انا فاعل ہے، اخا مفعول بہ ہے پلس مبدل منہ بھی ہے. بدل کیا ہے؟ ہاشمن. ہاشمن منصوب ہے کیونکہ اخا منصوب آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں عارف ھذا الطالب. ونس اگین یہ فعل ہے، یہ مفعول بہ ہے اور مبدل منہ ہے، اور یہ بدل ہے. یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ منصوب آیا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں این غرفۃ اخیک. این ظرف خبر ہے، غرفۃ مضاف ہے نا، اور اخی مضاف ہے، اور غرفۃ اخیک ہاشمن. اور پھر یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ہاشمن کیا ہے؟ بدل ہے، اور یہ مبدل منہ بھی. یہ مجرور ہے یا کی وجہ سے، تو یہ مجرور ہو گیا کسرہ کے ساتھ. اور آپ پھر کہتے ہیں اسی سے اگر میں لکھوں این غرفۃ ھذا الطالب، تو ونس اگین غرفۃ ھذا مضاف مضاف الیہ ہیں، اور الطالب اس کا بدل ہے. یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے الطالب بھی مجرور ہو گیا. تو یہ 4 کیسز تھے. نمبر 1 نعت منعوت کو فالو کرتی ہے، نمبر 2 توکید مؤکد کو فالو کرتی ہے، نمبر 3 معطوف اپنے سے عطف جس پر ہو رہا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اور نمبر 4 بدل مبدل منہ کو فالو کرتا ہے. تو یوں یہاں پر ہماری جو اسم کی بحث تھی وہ یوں سمجھنے کہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی.